بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس موضوع پہ آج گفتگو کرنی ہے وہ فیمنزم، جسے ہم اردو میں تانیثیت کہتے ہیں۔ دنیا جب ایک شعور میں ایک ارتقاء، جب سے دنیا بنی ہے ارتقاء ہو رہا ہے، اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے یہ دور جس میں ہم جی رہے ہیں، اس کو ہم نے ما بعد جدید عہد یا پوسٹ ماڈرن ایج کا نام دے دیا۔ اس کے مختلف مظاہر ہیں، اور بلکہ بعض لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صورتحال کا نام ہے کہ جو جدیدیت کے بعد جو میٹروپولیٹن کارپوریشن تھیں، جو بڑے شہر تھے، میٹروپولیٹن سٹیز جو تھے، وہاں پر پیدا ہو گئی۔ پہلے انسان کی زندگی سادہ، وہ زراعت پہ انحصار کرتا تھا، زراعت سے وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف گیا، اور انڈسٹریلائزیشن جب 17ویں صدی میں بہت زیادہ ترتیب میں آ گئی اور اس کو ایک پورا سائنسی فکر بھی اس کے ساتھ منسلک ہو گئی، تو اس دور کو جدید عہد کہا جانے لگا۔ جدید عہد کے کچھ اپنے تقاضے تھے، کچھ اپنے اس کے مراحل تھے، اور اس عہد کے لیے کچھ فلسفے بھی تشکیل دیے گئے، اور لوگوں نے اس پر کچھ سوچا بھی، اور کچھ چیزیں اس میں شامل کی گئیں، اور کچھ اصول و ضوابط طے کیے گئے اس کے لیے، جدید عہد کے لیے۔ مثلا اس دور میں یہ طے کیا گیا کہ عقل جو ہے یہ اب ہماری امام ہوگی، اس کے نتیجے میں ہم زندگی کو گزاریں گے، ہمیں کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی باہر سے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، عقل ہماری رہنما ہے۔ ہمیں کسی روایت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تجربے کی ضرورت ہے، ہم اپنا تجربہ خود کریں گے اور خود سیکھیں گے، ہمیں کسی روایت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا مشکل کشا، جس سے ہم اپنی یوٹوپیا بنا سکتے ہیں، ہم اپنی دنیا مرضی کا جو ہماری خواب ہے ایک اچھی دنیا بنانے کا، وہ ہم سائنس کی بنیاد پر بنا لیں گے، اور وہ ہماری ایک ایسی دنیا ہوگی جس میں ظاہر ہے انسان جیسا بھی ہو، اس کی جو خواب کی دنیا ہے، جس کا وہ خواب دیکھتا ہے، وہ تو استحصال سے پاک ہے، جس میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، ایک کامل آزادی۔ اب کامل آزادی کا بھی جو اس وقت جو تصور دیا گیا، یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ کی کوئی روایت نہ ہو، آپ کا کوئی دین نہ ہو، آپ کا کوئی کلچر نہ ہو۔ جب یہ سب چیزیں اگر موجود ہیں تو پھر آپ کاہے کے آزاد، پھر تو آپ پابند ہو گئے، پھر آپ نے اس کے اندر رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ تو پھر جب یہ جدیدیت کا دور آیا تو اس میں ان سب چیزوں کی نفی کی گئی اور سب کو اپنے سے دور کر دیا گیا، اور جس کے نتیجے میں انسان کو فرد کر کے دیکھنے کا ایک رجحان پیدا ہوا، انڈیویجولزم اس کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ اچھا، 1945 میں مجھے 45 میں جب ایٹم بم کا ایک بہت بڑا دنیا کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے، جس نے انسان کا عقل اور سائنس پر اعتماد اٹھا دیا، مذہب اور ثقافت، کلچر، اس سے اس کا اعتماد جدیدیت نے اٹھا دیا تھا۔ رہ دے کہ عقل اور سائنس رہ گئی تھی، جس کی سارے وہ اس دنیا میں رہنا چاہ رہا تھا، زندہ رہنا چاہ رہا تھا، آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، اپنی یوٹوپیا بنانا چاہ رہا تھا۔ رہا سہا اعتماد ایٹم بم کے پھوٹنے نے ختم کر دیا کہ انسان کو پہلی مرتبہ پتہ چلا، احساس ہوا کہ جو میں نے سائنس سے توقعات وابستہ کی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے، یا جس کو میں ترقی کہہ رہا ہوں وہ کیا ترقی ہے بھی یا نہیں۔ یہ پہلی دفعہ انسان نے اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا۔ اب اس کا کئی نتیجے نکل سکتے تھے۔ ایک نتیجہ تو نکل سکتا تھا کہ وہ ان چیزوں کو واپس لپیٹتا، جو شاید تاریخ کے بہاؤ میں چیزوں کو واپس لپیٹنا اس طرح ممکن نہیں ہوتا۔ دوسرا نتیجہ اس کا یہ نکل سکتا تھا کہ انسان معاملات سے لا تعلقی اختیار کر لیتا کہ دنیا بھائی ہے، اب اس میں میں پیدا ہو گیا ہوں، اب میں کیسے پیدا ہوا اس بحث میں بھی نہیں پڑتا، چاہے مجھے کسی وہ نظریہ درست ہے پیدا ہونے کا جو وحی بتاتی ہے، یا جو ڈارون نے بتایا وہ نظریہ درست ہے، بگ بینگ کے ذریعے آیا ہوں، جو بھی ہوں، باہر میں اس دنیا میں ہوں، میں نے چند دن گزارنے، اور باقی باتوں سے تو میں ظاہر انکار کر سکتا ہوں، موت سے میں انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے موت میری آنی ہے، اور میں نے جو
چیزیں میرے سے چھن گئی ہیں وہ بھی کوئی میرے لیے بہت قیمتی نہیں تھی، آگے بھی میرے کوئی بہت بڑے مقاصد زندگی کے بارے میں نہیں ہے، تو میں نے یہ لمحہ موجود ہے، میں نے رہنا ہے اور اس کے بعد میں نے مر جانا ہے۔ نہ میرے پہلے میرے کچھ ایسی قیمتی چیزیں میرے پیچھے تھیں، وہ تو جدیدیت نے ختم کر دی، روایات وغیرہ، آگے میرے کوئی ایسے بڑے مقاصد نہیں ہیں۔ تو ایک لا تعلقی کا دنیا سے نتیجہ پیدا ہوا جو ہمیں جدید یورپ میں اور ویسٹرن جو جس کو ہم بہت ترقی یافتہ زندگی کہتے ہیں، دنیا کہتے ہیں، وہاں ہمیں زیادہ نظر آتا ہے کہ 5 دن کام کیا، 2 دن عیاشی کی، پھر 5 دن کام کر لیا۔ یعنی انسان کا صرف وہ، اگر ہم یہاں کہیں کہ انسان اپنے 4 وجود رکھتا ہے زیادہ، ایک اس کا نامیاتی وجود ہے، بیولوجیکل اس کا وجود ہے، ایک اس کا اخلاقی وجود بھی ہے، ایک اس کا جذباتی وجود ہے، اور ایک اس کا عقلی وجود بھی ہے۔ تو یہ جدیدیت کے بعد جو رہ لے دے کہ جو اس کا بیولوجیکل وجود تھا، ایک جو نامیاتی وجود تھا، وہ قائم رہ گیا۔ باقی جذبات تو بہت حد تک جدیدیت نے اس کے ختم کر دیے تھے کہ جب فرد کا فرد سے رشتہ ہی نہیں رہا، جب تنہائی پسند ہو گیا انسان اور اسے فرد کر کے اس کا مطالعہ کیا جانے لگا، تو کہے کہ جذبات رہ جانے تھے۔ جذبات ختم تو نہیں ہوتے، لیکن اس کی ظاہر ہے وہ شدت نہیں رہی، یا وہ اس کا اظہار کا وہ طریقے نہیں رہے جو ہمارے ہاں روایت میں ہوا کرتے تھے یا روایتی طور پہ ہوتے تھے۔ اب انسان ایک نامیاتی وجود کے طور پر میٹروپولیٹن سٹی کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے۔ اب وہ یہ جو صورتحال بنی، اب اس کو مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جدیدیت کا جو منہ زور بہاؤ تھا انڈسٹریلائزیشن کی طرف، وہ بھی اپنی فطری رفتار سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ سب سے پہلے جیسے پہلے عرض کیا کہ زرعی معاشرہ تھا، زندگی سادہ تھی، بارٹر سسٹم تھا، لین دین کے نظام بہت پیچیدہ نہیں تھا۔ بینکنگ کا نظام آ گیا انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ، اور پھر انڈسٹریلائزیشن میں تعلقات کی انسان کی نوعیت کچھ اور بنی۔ ظاہر ہے وہاں پر مشین کا دور تھا، تو انسان کا ایک تعلق مشین کے ساتھ بنا۔ لیکن جب کمپیوٹر آ گیا اور مشین زیادہ سفسٹیکیٹڈ اور نفیس ہو گئی، تو مشین پر سے بھی انسان کا تعلق ذرا کمزور ہو گیا۔ یعنی سادہ لفظوں میں کہیں کہ جہاں 100 افراد پہلے کام کرتے تھے، اب اتنی نفیس مشین آ گئی کہ وہ 5-10 لوگ بھی اس سے زیادہ کہیں کام کر لیتے ہیں۔ مشینوں کی وسعت بڑھتی گئی، مشینوں کا استعداد کار جو ہے وہ بڑھتا گیا، اور انسان کی اہمیت اس دنیا میں سے کم ہوتی گئی۔ یہ ویسے تو انسان کی اہمیت کو جدیدیت نے بہت حد تک کم کر دیا تھا، لیکن جب جدیدیت کی بات کا عہد آیا، ایک تو اس لحاظ سے بہت یہ انسان کی اہمیت کم ہوئی کہ انسان کو پہلی دفعہ یہ محسوس ہوا کہ سائنس میری دشمن ہے، اور یہ مجھے ختم بھی کر سکتی ہے، یہ مجھے تباہ بھی کر سکتی ہے۔ پھر جب انسان کو یہ بھی پتا ہو کہ انسان کا رویہ یہ ہے کہ جو وہ چیز بناتا ہے اس کو استعمال ضرور کرتا ہے۔ اب اتنے بڑے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بنے جب پڑے ہیں، تو انسان کو پتہ ہے یہ کہیں نہ کہیں استعمال ہوتے ہیں، ہمارے لاشعور میں ان کا خوف موجود ہے۔ اور ایٹم بم تو چلو اب وہ بہت نفیس تھا ہتھیار نظر آتا ہے، ہائیڈروجن بم کے بارے میں تو چونکہ کبھی یہ استعمال نہیں ہوا، تصور یہی ہے کہ پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہائیڈروجن بم کافی ہے، اور دنیا تباہ نہیں ہوگی بلکہ آگ کا گولہ بن جائے گی۔ یہ چین ری ایکشن اگر ہوگا اس کا، تو دنیا ایک آگ کا گولہ اس سے بن جائے گی۔ تو اس کے ہمارے لاشعور میں اس کے کہیں خوف جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ جو عہد بنا، اس کے بارے میں اب جو طاقت کے مراکز بھی یقیناً تبدیل ہوئے کہ پہلے اگر انڈسٹریلائزیشن میں صنعت کار بڑی طاقت تھا، تو اس کے بعد جو اب صنعت کار ویسی بڑی طاقت نہیں رہا، بلکہ جو تاجر تھا یا ایک کارپوریٹ جو سیکٹر تھا، وہ بہت بڑی طاقت بن کے سامنے آیا۔ مزدور کی بجائے وائٹ کالر جاب جو تھی ان کا زیادہ فروغ ہوا، اور اس طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہوا۔ جو مصنوعی ذہانت تھی وہ استعمال میں آنے لگی، اور مصنوعی ذہانت کو استعمال کرنے والے لوگ زیادہ اہم سمجھے جانے لگے۔ تو یہ ظاہر ہے ہر دور میں انسان کی اہمیت مختلف ہوتی ہے۔ ایک دور جب بہت قدیم دور میں وہ شخص زیادہ اہم سمجھا جاتا ہوگا جو طاقتور ہوتا ہوگا، جو شکار اچھا کھیلتا ہوگا، جو نشانہ اچھا لگاتا ہوگا، جو دشمنوں سے بچاؤ کرنے میں مفید ہوتا ہوگا، جو جانوروں سے کہ حملوں بچاؤ میں مفید ہوتا ہوگا۔ صنعتی دور میں جو زرعی دور آیا، جو بہتر کاشتکاری کر سکتا ہوگا، اس کے لیے بھی ظاہر جسمانی مضبوطی چاہیے ہوگی، وہ شخص زیادہ اہم سمجھا جاتا ہوگا۔ انڈسٹریلائزیشن میں اور قسم کے لوگوں
کی اہمیت بڑھ گئی، اور پوسٹ ماڈرن ایج میں ہمیں جو اہمیت بڑھی وہ ان لوگوں کی بڑھ گئی جو میز کرسی پر بیٹھ کر کام کرنے کی اور مصنوعی ذہانت، اپنی ذہانت کو اور مصنوعی ذہانت کو استعمال کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے تھے۔ اس طرح ایک اور بھی انسان کا شرف انسانیت کے بھی مختلف دور میں مختلف اہمیت مختلف وہ رہے، تعریفیں رہیں کہ کسی دور میں کسی اچھے خاندان سے ہونا آپ کا شرف تھا، ہمارا شرف تھا، پھر اللہ نے وحی کے ذریعے ان لوگوں کو شرف بخشا گیا کہ جو زیادہ متقی اور زیادہ پرہیزگار تھے۔ انڈسٹریلائزیشن میں ان دو لوگوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہوئی جو زیادہ دولت رکھتے تھے، امیر تھے۔ خیر یہ عمارت والا تو شاید ہمیشہ سے ہی چلتا ہوگا کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ معاشرے میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن پوسٹ ماڈرن ایج نے اس کے ساتھ ایک اور بھی کہا کہ آپ میں زیادہ اچھا وہ ہے، زیادہ بھلا وہ ہے جو کنزیومر بڑا ہے۔ اب صرف دولت مند ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا کنزیومر ہونا بھی ایک اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور زیادہ اہم آدمی وہ ہے جو زیادہ بڑا کنزیومر ہے۔ وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کی، یعنی زیادہ اہم وہ ہوگا جو ملٹی نیشنل کمپنی کی بنی ہوئی زیادہ چیزیں خریدتا ہوگا، ان کو زیادہ گھر میں بھرتا ہوگا، اشیاء کو زیادہ اکٹھا کرتا ہوگا، وہ زیادہ اہم آدمی ہے۔ اچھا، اس سے ایج میں جو جو چیزیں سامنے آئیں پوسٹ ماڈرن ایج میں، اس میں ایک ٹیلی ویژن بہت ایک اہم چیز آئی جس کا استعمال سرمایہ دار نے اور انڈسٹریلسٹ نے اور پھر کارپوریٹ سیکٹر نے بہت ہی ظالمانہ طریقے سے کیا۔ اس کے ذریعے انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا لوگوں تک، ایک اپنا رابطہ امیجز کے ذریعے قائم کیا کہ اس دور میں کوئی ٹھوس حقیقتیں اس طرح نہیں رہیں بلکہ انسان کی رائے سازی میں عکس جو تھے وہ استعمال ہونے لگ گئے۔ ٹھوس حقائق سے انسان کم متعلق رہ گیا بلکہ اس کا تعلق زیادہ ٹی وی سکرین سے ہو گیا، اور جو وقت بڑھتا گیا اس کی جو تھی پھیلاؤ بڑھتا چلا گیا۔ اب ایک زیپنگ کی اصطلاح آج کل آئی ہے پوسٹ ماڈرن میں، پوسٹ ماڈرن ایج میں، کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے، آپ چیزوں کو بدلتے جا رہے ہیں، ایک چینل دیکھ رہے ہیں، دوسرے چینل دیکھ رہے ہیں، ابھی ایک کارٹون دیکھ رہے ہیں، پھر ایک دم تلاوت آ گئی ہے، اس کے بعد ایک فلم لگی ہوئی ہے، اس کے بعد ریسلنگ آ رہی ہے، آپ مختلف چیزیں دیکھتے چلے جا رہے ہیں، آپ کہیں بھی فوکس نہیں ہو رہے، کہیں ٹھہر نہیں رہے، کہیں رک نہیں رہے، کوئی چیز آپ غور نہیں کر رہے، کوئی گہرائی تک اتر نہیں رہی کوئی چیز، اب اتلے اتلے ہر چیز کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ چلے آپ نے انتخاب بھی کر لیا ایک چینل کا کہ آپ نے اسے دیکھنا شروع کر دیا، اس کے اندر خود اتنے بڑے ذہنی جھٹکے انسان کو محسوس ہوتے ہیں کہ جس کے لیے شاید انسانی ذہن نہیں بنایا گیا، کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک پچھلے دنوں میں ایک ٹرین کو آگ لگی تھی، ہم ٹرین کو آگ لگتے لگی دیکھ رہے ہیں۔ آگ وہ چیز ہے جس سے انسان کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، پریشان ہوتا ہے، اس لیے شاید جہنم میں بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ اچانک وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، تو ایک دم ایک اشتہار آ جاتا ہے جس میں کوئی خوبرو ماڈل کسی چیز کی ترغیب دے رہی ہوتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں انسانی ذہن اتنے بڑے ایک منطقے سے نکل کر دوسرے منطقے میں چلا گیا، ایک اس کو بہت بڑا جھٹکا لگا۔ اب ہماری پوری زندگی جو ہے، جو ہم بڑے شہروں میں رہنے والے ہیں، انہی جھٹکوں کے درمیان زندہ ہیں کہ ایک چیز، ابھی ایک چیز پر ہماری نظر ٹھہر نہیں پاتی کہ دوسری چیز آ جاتی ہے، اور یہی چیزیں شاید ہمارے لیے بہت ساری الجھنوں کا باعث بھی بنی ہیں، اور ہم اب چیزوں کو شناخت نہیں کر پا رہے۔ شناخت کرنے کے لیے تو ضروری ہے نا کہ چیز کو کچھ دیر غور سے دیکھا جائے، اس پر رکا جائے، اس کے بارے میں سوچا جائے، اس کے متعلق علم جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم استعمال میں لایا جائے، اور پھر اس کے کوئی پھر نتیجہ اخذ کیا جائے، پورا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ دور ہمیں اتنا وقت دیتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی غور کر سکیں، کوئی دیکھ سکیں، کوئی سوچ سکیں۔ اسی میں ہر جو طبقہ تھا اس کے لیے ایک بحران پیدا ہوا اپنی شناخت کا، کہ جب ایک بہت بڑے شہر میں رہنے والے کے لیے ہر قسم کا شناخت، انفرادی سطح پر بھی اور جنسی سطح پر بھی، اسی میں پھر خواتین کے لیے بھی جب انفرادیت کی بات ہوئی، جب جدیدیت نے انفرادیت کو فروغ دیا کہ انسان کو انڈیویجول کر کے دیکھا، جماعت کو نہیں دیکھا، اجتماعی شعور کو رد کر دیا، روایت کو رد کر دیا، اور ہر فرد کو اجازت دی کہ وہ اپنے طریقے سے سوچے اور اپنے طریقے سے زندگی گزارنے کا اصول مرتب کرے، اگرچہ باہر سے اس پہ کوئی پریشرز تھے، ایسا تو نہیں ہوا کہ اگر ثقافت نکال دیں
تو آپ بغیر ثقافت کے رہنے لگ جائیں تو ممکن نہیں ہوتا. ثقافت خود ہمیں بہت ساری اصول دے دیتی ہے زندہ رہنے کے. کلچر ہمیں سکھا دیتا ہے کہ ہم نے کیسے رہنا ہے. اگر کلچر نکال دیا، جب کلچر نکل گیا درمیان سے، تو ہمیں رہنے کے لیے کچھ مسائل تو پیدا ہوئے. تو پھر اس کے لیے بہت بڑی طاقت کے ساتھ یہ جو آیا جسے ہم کہتے ہیں پولیس، یہ ادارے آئے، عدلیہ، ایڈمنسٹریشن کے، یوں کہنا چاہیے کہ ایڈمنسٹریشن کے بہت سے ادارے ہمارے لیے وجود میں آئے جو جدیدیت سے پہلے نہیں تھے. وہ اس سے پہلے تو موجود نہیں تھے کیونکہ ہم اپنے کلچر کی بنیاد پر زندہ تھے. لیکن جب ہم نے کلچر درمیان سے اٹھا دیا، جب ہمارا فرد کا فرد سے تعلق ختم ہو گیا، تو ایسا نہیں ہو کہ انسان آزاد ہو گیا، کلچر سے نکل کے انسان کو آزادی مل گئی، بلکہ اب اندر سے جو اس کو ایک جو چیزیں جوڑ کے رکھتی تھی، جب وہ توڑی تو وہ جو انتشار تھا اس کو ختم کرنے کے لیے باہر سے اس کو دباؤ ڈالا گیا. جوڑ کے رکھنا تو ظاہر ہے کسی بھی سوسائٹی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو اگر انتشار ہو بھی تو کم از کم اس انتشار کو ظاہر تو نہیں کرنا ہوتا، دکھانا تو نہیں ہوتا کہ ہم دیکھیں منتشر ہو گئے. اس انتشار کو حتی الوسع کوشش کی گئی روکنے کے، اس کے لیے ادارے بنائے گئے جس میں پولیس تھی، فوج تھی، ایک خاص قسم کی عدلیہ آئی، بیوروکریسی کو ایک بہت خاص قسم کے اختیارات دے کر، اور پھر بڑھتے بڑھتے جگہ جگہ کیمرے اور جگہ جگہ ہر ایک بندے کو مانیٹر کرنے کے لیے، ہر ایک بندے کو دیکھنے کے لیے کہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، یہ سب کچھ آیا. یہ بظاہر ہم نے یہ آزادی کے نام پر کیا. ہم نے کلچر سے آزادی حاصل کرنا چاہیے، ہم نے اپنے مذہب سے آزادی حاصل کرنا چاہیے، لیکن جو سینٹریپیٹل فورسز تھیں ان کو جب ہم نے ختم کیا، جو مرکز مائل قوتیں جو ہمیں مرکز کے ساتھ جوڑ کے رکھتی تھی، جب ہم نے ان کو ختم کیا جدیدیت نے، اور پھر اس کے بعد بھی اب بھی اسی پہ زور ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، تو پھر انسان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ آخر یہ جڑے کیسے، پھر وہ کیسے ترتیب میں کیسے رکھا جائے. تو پھر مصنوعی طریقے سے باہر سے بہت سارے اس پر دباؤ آئے، جن میں ہم جیسے میں عرض کیا کہ یہ پولیس وغیرہ، یہ جو بھی یہ ادارے بنائے گئے ہیں اور یہ 20ویں صدی میں زیادہ نمایاں ہو کے ہمارے سامنے آئے، تو ان سب میں بنیادی مسئلہ فرد کو پھر یہ شناخت کا مسئلہ بہت بنا. کچھ شاید یہ کارپوریٹ سیکٹر کی ضرورت بھی تھی، انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت بھی تھی کہ انسان کو فرد کر کے دیکھا جائے اور ان کو اپنے ڈھب پہ لایا جائے، کہ ان سے وہ جو ایسے کام کروائے جائیں جو ان کی طاقت میں اضافے کا باعث بنے. یعنی انسان کی محنت سے انسان کو تو فائدہ ہو ہی ہو، بلکہ کسی خاص طبقے کو بہت زیادہ فائدہ، جو مختصر طبقہ تھا، چھوٹا طبقہ تھا، اس کو زیادہ فائدہ ہونا چاہیے. انڈسٹریلائزیشن میں بھی یہ ہوا، اور آج کل کے دور میں جو انڈسٹریلائزیشن کا بعد دور ہے، اس میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ کسی کی محنت سے دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے نئے سے نئے طریقے. ساری اکنامک، ساری بینکنگ کے ہم کیا پڑھتے ہیں کہ ایک امیر آدمی کو مزید امیر کیسے کرنا ہے. یہ کل تعلیم یہی ہے نا. آج ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی پڑھا رہے ہیں، سچی بات ہے یہ فلسفہ اور ادب کے چند لوگوں کو چھوڑ کر، جن کے بارے میں پہلے ہی سوال ہوتا ہے کہ اچھا فلسفہ پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے، آپ لٹریچر پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے. باقی سب کے لیے تو ساری تعلیم اس لیے ہے کہ ایک امیر آدمی کو مزید امیر کیسے بنایا جا سکتا ہے. یہ کل تعلیم کا ہمارا مقصد اس وقت پورے ہمارا بر صغیر میں شاید کم ہوگا، لیکن دنیا میں تو اب تقریباً یہی مقصد طے ہو گیا کہ تعلیم کا، کہ آپ نے کسی بھی سرمایہ دار ماحول کو کیسے پروان چڑھانا ہے، کیسے اس کو مزید رنگین کرنا ہے، کس کو ایسے مزید روشنی اس کو کیسے بخشنی ہے. جیسے عرض کیا کہ جب پچھلا دور تھا، پرانے دور میں جب شکار کے ذریعے زندگی انسان بسر کر رہا تھا، تو اس میں ایک مردانہ وجاہت، مردانہ طاقت یا انسان کی طاقت ایک اس کی شرف کا باعث تھا. لیکن اب اس دور میں یقیناً اب ایک انسان کو بیولوجیکل سطح پر بھی دیکھیں تو یہ واضح بات ہے کہ عورت اور مرد کی جسمانی طاقت میں کم از کم یہ دنیا جو ہے یہ برابر نہیں ہوتی. کچھ مرد میں کچھ چیزوں کی صلاحیت زیادہ ہے، کچھ صلاحیتیں خواتین میں زیادہ ہیں. یہ بیولوجیکل حقیقت ہے، اس سے انکار کرنا بالکل ممکن نہیں ہے. اگر کوئی اس کو انکار کرے گا تو ظاہر ہے وہ ایک بدیہی حقیقت کا انکار کر رہا ہے. اس کو ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن اب ظاہر پوسٹ ماڈرن ایج میں تو ہر بات کا انکار کرنا ایک فیشن ہے، کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن کے اندر بہرحال ایسا ہوا
کہ مرد اور عورت کو کام کرنے کے برابر مواقع آ گئے. کیونکہ مشین پہ کام کرنا تھا, اس مشین میں مرد بھی کام کر سکتا تھا اور عورت بھی کام کر سکتی تھی, دونوں اس پہ کام کر سکتے تھے. اب بہت زیادہ بوجھ اٹھانے کی ذمہ داری چونکہ مشین نے اٹھا لی تھی, چھوٹی چھوٹی اس کو آپریٹ کرنا تھا, تو وہ مرد اور عورت دونوں کر سکتے تھے. تو اب لیبر کی ضرورت پڑی تو خواتین کو بھی اس میں شامل کرنے کے لیے سب سے آسان نعرہ یہی ہو سکتا تھا کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ برابر ہیں, دونوں کام کرنے کی آزادی ہے, دونوں کام کریں. حقوق نسواں کا نعرہ صنعتی دور میں اسی لیے وجود میں آیا کہ سامنے آیا کہ انہیں انڈسٹریلائزیشن میں خواتین کی شمولیت کی ضرورت تھی. انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ خواتین کو کام کرنے کا حق ہے, آزادی ہے, انہیں کمانے کی آزادی ہے. اب یہ بڑا دلچسپ جملہ تھا. یہاں پر بھی ہم دیکھیں کہ کتنا ایک عجیب و غریب تضاد ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا کمانا حق ہے یا فرض ہے؟ کیا یہ حقوق نسواں میں اضافہ ہوا یا فرائض نسواں میں اضافہ ہو گیا؟ یعنی ہم نے یہ کمانے کی ذمہ داری ڈال کر عورت پہ بنیادی طور پر تو اس کے فرائض میں اضافہ کر دیا نا کہ بھئی آپ کما کر بھی لائیں گے, آپ گھر تب چلے گا جب آپ بھی کمائیں گے. یہ بنیادی طور پر اس کے فرائض میں اضافہ ہوا, لیکن نام اس کا کیا دیا گیا کہ حقوق نسواں ہیں. جی عورت کو کمانے کی اجازت ہے, عورت کو کمانے کا حق ہے. اب چونکہ اس سے پہلے فرد کر کے دیکھنے کا رواج پڑ گیا تھا, فرد کا فرد پہ سے انحصار کم کیا گیا, اور فرد کا فرد پہ سے انحصار کم کرنے کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹ آئی. لوگوں کو اس بات پہ قائل کر لیا گیا کہ آپ کا دوسرے پہ انحصار نہیں ہے, بچے کا ماں پہ انحصار نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے اسے نرسری میں بھیج دیتے, ماں باپ کا بچے پہ انحصار نہیں ہے, جب وہ بوڑھے انہیں اولڈ پیپلز ہوم میں بھیج دیا. تو ہر جگہ کسی چیز کی بھی کسی سے تعلق کی وہ گہرائی نہیں رہی صنعتی معاشروں میں جو فطری طور پہ ہوا کرتی تھی. تو عورت اور مرد کا بھی یہاں سے پھر دوری پیدا ہوئی. یعنی دوری فطری طور پہ تو نہیں, ایک یوں سمجھے کہ ایک نظری سطح پر ایک دوری پیدا کرنے کی کوشش کی. اور یہ بھی ایک عجیب مغالطہ ہے کہ شاید کوئی بہت بڑی دنیا کی تعداد اس سے متاثر بھی نہیں ہوئی. یہ اتنی بڑی بحث دنیا میں نہیں, بحث ہو سکتی ہے لیکن عملی سطح پہ یہ بہت بڑا کوئی وہ کارنامہ وہ نہیں ہے کہ بہت لوگوں کو اس پہ قائل کر لیا ہوگا کہ یہ بالکل مرد بالکل علیحدہ زندگی گزار سکتا ہے یا عورت علیحدہ زندگی گزار کر سکتی ہے, یا یہ ایک دوسرے پہ انحصار نہیں کر سکتے, نہیں کرنا چاہیے, یا انحصار ان کا نہیں ہے, عورت ایک علیحدہ جو ہے وہ اسپیشی ہے اور مرد علیحدہ ہے. ایسا نہیں ہو سکا. ہاں ایک نظری سطح پر ایک بحث جو ہے وہ ضرور انڈسٹریلائزیشن کے دور میں شروع ہو گئی, اور حقوق نسواں کے نام پر عورت کو میدان عمل میں اتارا گیا ایک لیبر کے طور پر, اور لے آئے اس کو. اب اس کے بعد جب دور آتا ہے تو اور آسانی آ جاتی ہے. اب جو کام کمپیوٹر بیٹھے کام کرنا ہے, اس میں ظاہر خواتین کے لیے اور آسانی آ گئی. تو ان کے لیے جو ملازمت کے مواقع تھے اور بڑھ گئے. لیکن مسئلہ پھر وہی تھا کہ شناخت کا مسئلہ. اب عورت روایتی طور پر پوری دنیا میں عورت کے ساتھ کچھ کام منسوب تھے. گھر میں رہنا, گھر کو صاف ستھرا کرنا, گھر میں کھانا پکانا, کپڑے دھونا, کپڑے کی مرمت کرنا, سویٹر بننا. ہم نے بھی پوری دنیا میں یہ کچھ چیزیں یورپ کی عورت بھی کرتی تھی, امریکہ کی عورت بھی کرتی تھی, بر صغیر کی عورت بھی کرتی تھی. کچھ یعنی یہ جو دنیا کا نظام اسی پہ چل رہا تھا کہ مرد باہر کام کرتا تھا, باہر سے کما کے لاتا تھا, گھر کے نظام کو عورت دیکھا کرتی تھی. یہ پوری دنیا میں چلا کرتا تھا. جب یہ ہوا صنعتی دور آیا, تو جب عورت کام کرنے آئی تو عورت نے مرد کی ڈومین میں پاؤں رکھا. اب اس کا مقابلہ پہلی دفعہ براہ راست مرد سے ہوا. پہلے مرد عورت کا مقابلہ نہیں تھا, دونوں کی اپنی اپنی سلطنتیں تھیں, دونوں اپنے اپنے کام کر رہے تھے, اور عورت اپنی سلطنت کے بارے میں, اپنی راج دہانی کے بارے میں شاید مرد سے بھی زیادہ ٹچی تھی. وہ کسی کو دخل نہیں دیتی تھی, وہ اپنی بہو کو پاؤں نہیں رکھنے دیتی تھی اپنی حکومت کے اندر. وہ بہت زیادہ اس کے بارے میں اس کو ٹچی تھی, وہ بڑا کسی کو برداشت نہیں کرتی تھی. اب اس نے جب اپنا میدان چھوڑ کر, اپنی پچ چھوڑ کر جب دوسرے کے میدان میں قدم رکھا, تو وہاں اسے شدید قسم کا مقابلہ بنا. اب ظاہر ہے وہ تو مرد کی دنیا ہے نا, آپ نے اپنے مرد کی شرائط پہ کام کرنا ہے. جو اصول مرد نے طے کر رکھے آپ نے ان پر چلنا ہے.
وہاں پر تو آپ کی حکومت نہیں چل سکتی. اب ایک مقابلہ اس کا اس نے اپنی جو بھی کہہ لیں بہکاوے میں آ کے جب بھی کرے کہ اس نے اپنی حکومت جو سلطنت تھی وہ چھوڑ کر مرد کی سلطنت میں قدم رکھ دیا اور وہاں پر جا کے مقابلے کی فضا میں کام کرنے لگی اور اس کو وہاں پر بہت کچھ کمپرومائز کرنا پڑا, بہت کچھ اسے چیزوں سے دستبردار ہونا پڑا. حقوق کے نام پر اسے بہت سے حقوق سے دستبردار ہونا پڑا. حقوق جب برابری کا حقوق لے لیا تو اس کو وہ اب یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ میرے لیے گاڑی میں سیٹ چھوڑ دے, میں کھڑی ہوں آپ بیٹھے ہیں مجھے اب بٹھا دیں. اب وہ اس سے بھی یہ اس کا حق تھا پہلے, لیکن حق کے نام پر وہ اس حق سے محروم ہو گئی. اور اس طرح گنتے چلے جائیں بے شمار ایسے حقوق ہیں جو عورت کو ہمیشہ سے حاصل تھے, لیکن عورت نے حقوق کے نام پر ان سے دستبرداری اختیار کر لی اور خوشی سے کر لی. اب وہ خوش ہے یا نہیں ہے یہ تو علیحدہ مسئلہ ہے کہ ظاہر ہے جس گلیمر کے دور میں خوشیوں کا تعین بھی کون سا کرنا آسان ہے یا دکھوں کا تعین کرنا کون سا آسان ہے. اب جب اپنی سلطنت چھوڑ کے جو وہ آئی میدان میں تو اس کو یہ شاید آسان لگا کہ سرے سے یار یہ تقسیم ہی ختم کرو مرد عورت کی, یہ ہی اور شی کی تقسیم ختم کرو, اٹ اور دے استعمال کرو. اسے یہ آسان لگا جینے کے لیے اس مقابلے میں کہ اگر میں عورت ہوں اور یہ مرد ہے تو ہمارا مقابلہ زیادہ خطرناک ہے. اس سے اگر ہم ایک نوع کے طور پر ہمیں ایک جنس کے طور پر اگر ہمیں ڈیل کیا جائے تو شاید میرے لیے جو بقا آسان ہو جائے. یہ جو آج کا تیسرا فیز ہے اس کا فیمنزم کا, تانیثیت کا جو تیسرا فیز آیا جس میں حقوق کی بات نہیں کرتے, اب تو کہتے ہیں کہ یہ اب ایک ہی جنس کے طور پر دیکھا جائے. اب یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ ایک جنس کے طور پہ دیکھ لیں, لیکن دیکھ رہا ہے کہ عملی طور پہ کیا یہ ممکن ہے. ایک تو سیدھی سی بات ہے کہ عملی طور پہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ بیالوجی ہی اس کی اجازت نہیں دیتی. نامیاتی طور پہ ہی دونوں جو بیالوجیکل سطح پر ہی دونوں جو مرد اور عورت ہیں دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. تو جب دونوں ایک جیسے نہیں ہوں گے اور جب دونوں ایک دوسرے کے اختلاف سے پہچانے جائیں گے, مرد اس لیے مرد ہے کہ وہ عورت نہیں ہے اور عورت اس لیے عورت ہے کہ وہ مرد نہیں ہے, دونوں اگر مختلف ہیں تو دونوں کے لیے مختلف نام بھی ہوں گے, ان کو اور طرح سے ان کو نام دیا جائے گا. پھر ممکن نہیں ہے دو مختلف چیزوں کو ایک ہی نام دیں. بیولوجیکل سطح پر دونوں مختلف ہیں, وہ یہ ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ایک مطالبے کی حد تک ایک سیمینارز کی حد تک ڈسکشنز کی حد تک ایک دلچسپ موضوع تھا, لیکن بنیاد پھر وہی تھی بنیاد کہ شناخت اور کسی چیز میں اپنی جو بہت گہری مداخلت دنیا کے معاملات میں جب یہ کم ہوئی تو اسی وقت یہ ایسے اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جب انسان کی جڑت زمین سے ہو, جب انسان کی جڑت اس کے ارد گرد کے لوگوں سے ہو, اس کی جڑت ماں باپ طبیعت سے ہو, تو اس کو کبھی ایسے مسائل پیدا نہیں ہوتے, وہ کبھی ایسے سوالوں پہ بہت زیادہ سوچتا نہیں ہے. وہ اس کی زندگی ایک وہ زندہ بھی رہتا ہے اور ایک فطری رفتار سے آگے کی طرف بڑھتا بھی رہتا ہے. یہ نہیں ہوا کہ جب معاشرہ میں ثقافتی پابندیاں بہت کڑی تھیں اور جب مذہب کی پابندیاں بھی کڑی تھیں تو کیا معاشرہ ترقی نہیں کر رہا تھا, یا ترقی نہ بھی کہیں تو آگے کی طرف ایک فطری رفتار سے نہیں بڑھ رہا تھا. اس وقت بھی بڑھ رہا تھا, اس وقت بھی ایجادات ہو رہی تھی, چیزیں نئی نئی وجود میں آ رہی تھیں. لیکن جب ہم نے ان چیزوں کو توڑا اور چیزوں یوں سمجھ لیں کہ انسان پر سے ہر قسم کی پابندیاں اٹھا دی اور عقل جیسی چیز کو بالکل آزاد چھوڑ دیا, اس پر سے وحی کی گرفت ختم کر دی, تو انسان کی جو نام نہاد ترقی کی رفتار بے پناہ تیز ہوگی, اور اتنی تیز ہوگی کہ خود انسان اس کے آگے بکھلا کے رہ گیا. ابھی ہم ایک چیز سے ہم آہنگ ہو نہیں پاتے کہ دوسری چیز آ جاتی ہے. ابھی ایک قسم کا موبائل ہم سیکھ نہیں پاتے کہ اس موبائل کو ہم نے کیسے چلانا ہے, تو پتہ لگتا ہے اس سے اگلا ماڈل آ گیا. ابھی وہ نہیں سیکھ پاتے, تیسرا ماڈل آ گیا. ہم نے صرف دیکھنے کے لیے جتنے آلات استعمال کیے ہیں, میری عمر کے اندر میری جو ہے شعوری جو میری ایج ہے اس میں نے ٹیلی ویژن سے شروع کیا, میں نے وی سی آر دیکھا, سی ڈی پلیئر دیکھا, ڈی وی ڈی پلیئر دیکھا, اور وہ ساری چیزیں چند سال میں آئیں میرے گھر میں
موجود رہیں اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی. اتنی تیزی سے تبدیلی آ گئی تو ظاہر ہے اس سے انسان کا ہم آہنگ ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. اب یہ چیزیں فکری سطح پر بھی انسان کو پریشان کرتی ہیں. یہ تو نہیں اس تک انسان ان چیزوں سے صرف ایک دیکھنے کی حد تک متاثر ہو رہا ہے, وہ الجھتا ہے, وہ بکھلاتا ہے, اور پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ اس کو سب سے بکھلاہٹ میں پریشانی بنتی ہے, وہ یہ بنتی کہ آخر میں دنیا میں ہوں کیوں, میں دنیا میں کیوں ہوں. یہ بنیادی سوال جو شاید 3-4 ہزار سال پہلے بھی انسان کے لیے اہم تھا, وہ اس پوسٹ ماڈرن ایج نے پھر یہ سوال کھڑا کر دیا کہ آخر ہم دنیا کے اندر کیوں موجود ہیں, ہمارا جواز کیا ہے. اچھا, جب ترقی کی بات کر رہے ہیں, یا کم از کم جو یہ ہماری سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں, اگر ان کو ترقی کہہ لیں یا نہ کہیں, انسان کے پاس ایک افتخار تھا. انسان ایک بات کہہ لیا کرتا تھا کہ یار چلو جو بھی کچھ ہو جائے, مجھے ساری مشین مجھے ریپلیس کر دے, مجھے اس سار سے نکال دے, ایک کام تو ایسا ہے جس کے بغیر یہ دنیا نہیں ہو سکتی, وہ میں نہیں کرنا ہے, وہ ہے نسل انسانی کو آگے بڑھانا. اس کے بغیر, میرے بغیر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا, ایک کام تو میرے ذمہ ہے نا. لیکن جب سے کلوننگ کا سسٹم آ گیا, اس کے بعد انسان سے یہ افتخار بھی واپس لے لیا. اب انسان کو تو بہت بڑا اپنی سروائیول کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آخر میں دنیا میں اب ہوں. کہ میں نے ایک خبر پڑھی تھی, اگرچہ وہ ایک دن ہی آئی, کہ امریکہ نے افغانستان میں ایسی فوج بھیجی جس کو ڈر نہیں لگتا, جن کو خوف نہیں آتا. اب اگر وہ کلونڈ ہوں تو کیا اس میں مذائقہ, شاید ایسے ہی لوگ ہوں. اور یہ اگرچہ قانونی طور پر اس سے پابندی لگا دی گئی کہ کلوننگ نہیں ہوگی, تو کیا ہمیں اسے تسلیم کر لینا چاہیے؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ انسان کسی ایجاد کو کرتے کرتے روک دے کہ میں نے آئندہ یاد نہیں کرنا ہے اس کو, میں نے یہ ایجاد میں نے یہاں تک کر لیا, اس کے بعد میں نے آگے نہیں چل رہا؟ تو یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ انسان روک لے کہ کلوننگ جیسی ایجاد کر لے اور اس کے بعد کہے نہیں میں نے اب یہاں تک تو کر لیا, آگے میں نہیں چلوں گا. یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. انسان ایسا رک نہیں سکتا, وہ آگے چلتا چلا جائے گا. تو یہ خطرہ جو انسان کی بقا کا ہے, یہ شاید مرد سے زیادہ عورت کو ہے. کیونکہ عورت کے پاس بھی یہ افتخار تھا کہ میرے بغیر چلو تم جو بھی دنیا کو چلا لو, میرے بغیر نسل انسانی آگے نہیں چل سکتی. یہ پھر عرض کر دوں کہ یہ بنا اس وقت تھا جب اس نے مرد کی میدان میں قدم رکھا. جب تک وہ اپنے میدان میں پوری توانائی کے ساتھ موجود تھی, اس وقت تک اس کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یعنی قدیم عورت کو شناخت کا کبھی مسئلہ نہیں بنا. پرانی عورت کو کوئی مسئلہ شناخت کا نہیں, میری دادی کو, میری پردادی کو تو شناخت کا کوئی مسئلہ نہیں بنا, کیونکہ وہ اپنی بڑی ثقافت کے اندر بھی, تہذیب کے اندر بھی, اور باقی جو رشتے تھے ان کے اندر اپنی بڑی گہری اپنی شناخت رکھتی تھی اور بڑا رسوخ رکھتی تھی. اس کے اندر اس کی اپنی حکومت تھی, وہ چلاتی تھی, کسی کو اس میں پاؤں دھرنے کی اجازت ہی نہیں تھی. لیکن جب اس نے ایک اپنی حکومت کو چھوڑا تو پھر سب سے پہلا مسئلہ فطری طور پر اس کو شناخت کا بننا چاہیے تھا. اور اس شناخت کو حل کرنے کے لیے مختلف پھر فلسفے آئے جن کو پھر تانیثیت کا نام دیا گیا. تانیثیت کا پہلا فیز نظر حقوق تھے, پھر جب تیسرے فیز میں سے ہم گزر رہے ہیں. اچھا, جب اس کا ہر جگہ عورت اور مرد کا ٹکراؤ ہوا اور عورت نے خود کو ثابت کیا کہ میں مرد کے برابر ہوں. اچھا, یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ جس سے مقابلہ کر رہی ہے یا جس کو شکست دینا چاہ رہی ہے, دلچسپ بات ہے ویسا بننا بھی چاہ رہی ہے کہ میں مرد بن جاؤں, میں وہ بن جاؤں جو مرد ہے, جو مرد کے پاس اختیار ہے وہی اختیار میرے پاس آ جائے. اس کا یہ یعنی سب سے بڑا خواب بھی یہی ہو سکتا ہے. اس سے بڑا کیا خواب دیکھے گی وہ؟ اگر اپنی میدان کو چھوڑ کے وہ باہر کے میدان میں آ رہی ہے تو ظاہر ہے وہ اسی لیے آ رہی ہے کہ میں اس کے برابر ہو جاؤں, ورنہ تو وہ میدان میں ٹھیک بیٹھی تھی, سب کام ٹھیک چل رہا تھا. اب ادب میں بھی جب یہ تنقید کے مختلف زاویے آئے اور تنقید کے مختلف یہ فن پاروں کو پرکھنے کے مختلف ہم نے طریقے سیکھے, تو اس میں ایک طریقہ یہ بھی دیکھا گیا کہ یار دیکھیں کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے, یہ جو متن ہے, کیا یہ عورت کے لیے بھی قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ کیا عورت کو عورت کی نظر سے اگر اس متن کو پڑھا جائے تو کیا یہ متن
عورت کو بھی پسند آئے گا یا نہیں آئے گا؟ مثلا ہمارے لٹریچر میں کلاسز میں عام بات ہوتی ہے کہ ہم کسی کہانی میں پڑھتے ہیں کہ کوئی لڑکی گھر سے بھاگ گئی. یہ بہت بری بات ہے. کیوں بری بات ہے؟ وہ جو ہمارے لبرل دوست کہتے ہیں اس لیے بری بات ہے کہ مرد نے ایک قانون بنا دیا کہ گھر سے بھاگ جانا باپ کی مرضی کے بغیر، یہ بھائی کی مرضی کے بغیر، یہ سرپرست کی مرضی کے بغیر اسے شادی کرنے کا حق نہیں ہے. اگر وہ یہ اپنا حق ایکسرسائز کرتی ہے تو بہت بری بات ہے. لیکن اگر عورت کی نظر سے دیکھا جائے تو عین ممکن ہے اس کا گھر سے بھاگنا بالکل جسٹیفائیڈ ہو، وہ بالکل ایک درست قدم ہو. یہ ادب میں ایک پوری ایک اس پہ بحث شروع ہوئی. جیسے ترقی پسند ہونے کے دور میں یہ بحث شروع کی کہ کسی بھی ادب کو پرکھنے کا طریقہ یہ کہ کیا یہ پرولتاریہ کے لیے، کیا یہ مزدور کے لیے بھی مفید ہے یا نہیں ہے، یا یہ کسی امیر طبقے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لکھا گیا ہے. وہی ادب اچھا ہوگا، وہی ادب قابل قدر ہوگا جو ادب ایک مزدور کے لیے یا ایک عام آدمی کے لیے، پرولتاریہ کے لیے جو مفید ہوگا، جو یا یہ بھی کہا گیا جو اس کی سمجھ میں آ گیا، جو کسی پرولتاری کی سمجھ میں آ جائے گا وہی ادب ہوگا. اسی لیے انہوں نے لوک گیتوں کو، لوک موسیقی کو بڑی اہمیت دی کہ یہ عام آدمی اس سے تعلق رکھتا ہے. اب اسی طرح یہ فیمنسٹ جو تھے جو تنقید میں آئے، ادب میں آئے، انہوں نے بھی ادب کو اسی زاویے سے دیکھنے کا مطالبہ کیا کہ آپ ادب کو اس طرح دیکھیں کہ یہ جو فن پارہ ہے، جو ٹیکسٹ ہے، یہ متن ہے، یہ عورت کی نظر سے کیا بھی قابل قبول یا قابل قدر ہے یا نہیں ہے. آپ عین ممکن ہے جس چیز کو مرد کی نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ عورت کی نظر سے اتنی مفید نہ ہو، یا جسے اور یہ ظاہر ہے اگر اتنی ہی باریکی سے کسی چیز کو دیکھا جائے تو ممکن ہے اس کے اندر کوئی فرق نظر بھی آ جائے. اچھا، اب یہاں پر ہمارے ہاں ایک رواج چل پڑتا ہے باہر سے، اب یہ تانیسی مطالعوں کا ایک چل پڑا رواج کہ یہ فلاں افسانے کا تانیسی مطالعہ، کہ دیکھا جائے کہ یہ افسانہ جو ہے، یہ منٹو کا فلاں افسانہ، یا بیدی کا فلاں افسانہ، یہ غلام باز کا افسانہ، اس کو عورت کی نظر سے پڑھا جائے. اور ہمارے ہاں تو یہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ اس کو جو تانیسی مطالعہ کر رہے ہیں وہ مرد کر رہے ہیں. بھئی آپ کیسے ایک تانیسی مطالعہ کر سکتے ہیں؟ تانیسی مطالعہ تو پھر ایک عورت کرے گی، اور عورت بھی وہ جو بالکل تمام رشتوں کو توڑ کے صرف عورت ہونا کلیم کرے گی، وہ ایک تانیسی مطالعہ کر سکتی، وہ بات کر سکتی کہ ہاں بھئی یہ جو ایک فن پارہ ہے یہ صرف ایک عورت کی ضرورت کے تحت ٹھیک ہے یا غلط ہے. یعنی اس کا کوئی کلچر نہ ہو، اس کا کوئی مذہب نہ ہو، اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو، بالکل تنہا. اب ایسی عورت ہم کہاں سے لائیں جو کسی فن پارے کا ایسا مطالعہ کر سکے؟ لیکن یہ ایک رواج ہے اب اور چل رہا ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ بھی جو پوسٹ ماڈرنزم کے بہت سارے اور مظاہر ہیں ان کی طرح یہ زیادہ عرصہ یہ کچھ چلنے والا ہے نہیں. اگرچہ یہ ہے، اس نے ڈیمیج بہت کیا ہے، اس نے نقصان بہت پہنچایا ہے. الحاد کی طرف لے کے جانے والی چیزوں میں سے یہ ضروری ہے. ظاہر ہے فیمنسٹ ہونے کے لیے بہرحال ضروری ہے کہ آپ کا کوئی مذہب نہ ہو، آپ کا کوئی کلچر نہ ہو، آپ کا کوئی رشتہ نہ ہو، کوئی ناتا نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو. آپ بالکل اکیلے ہو کے، یعنی اگر میں مرد ہونا بھی صرف کلیم کروں، اگر میں کسی چیز کو صرف مرد کی نظر سے دیکھنا چاہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے مرد ہونے کے علاوہ باقی تمام رشتوں کو کمپرومائز کروں گا، تب میں مرد کی حیثیت سے کسی چیز کا مطالعہ کر سکوں گا. اگر میں مرد کی پوزیشن لوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی مسلمان ہونے کی پوزیشن کو بھی چھوڑ دوں گا، میں اپنی پاکستانی ہونے کی پوزیشن کو بھی چھوڑ دوں گا، میں اپنے ایک خاص پنجابی ثقافت کو بھی دستبردار ہو جاؤں گا. میں صرف مرد ہو کے دیکھوں گا. یہ صرف عورت کے لیے نہیں، جب بھی آپ کسی خاص زاویے سے دیکھیں گے اس کا مطلب ہے باقی زاویوں کو آپ نظر انداز کر دیں گے، ان سے دستبردار ہو جائیں گے، ان کو آپ چھوڑیں گے، تبھی آپ ایک پوزیشن لیں گے. تو چاہے فیمنزم کی پوزیشن سے لوں یا میں ایک مرد کی پوزیشن سے کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کروں گا تو باقی تمام چیزوں سے مجھے دستبردار ہونا پڑے گا. اور مجھے باقی چیزوں سے دستبردار ہونے کا مطلب سیدھا یہ کہ میں نے ایک الحاد کی طرف جانا ہے اور میرے پاس کوئی چارہ نہیں اس کے. تو اس نے نقصان تو اس نے جتنا پہنچانا تھا اس نے پہنچایا. لیکن جیسے میں عرض کروں کہ زیپنگ کے طریقے سے کہ چیزیں بہت تیزی سے بدلتی ہیں، یہ بھی کوئی بہت کم از کم ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں اس کی بہت بڑی کوئی شاید گنجائش پیدا نہیں ہوگی. یہاں پر حقوق نسواں کا نعرہ پہلے فیز تک زیادہ سے زیادہ کہ عورت کے
کو جاب اپرچونٹی ملنی چاہیے، عورت کو تعلیم کا مواقع ملنے چاہیے. اور وہ بھی اصل میں تھوڑی سی بات میں اس پر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو بھی لوگ یہ بات کر رہے ہیں نا، وہ بھی زمینی حقائق سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے. پاکستان میں خواتین کے پاس تعلیم کے مواقع مردوں زیادہ ہیں. اب اگر ہم صرف لاہور شہر کی بات کریں تو لاہور کوئی شہر پنجاب کا اور ایسا نہیں ہے، کراچی بھی شامل کر لیں اور حیدرآباد بھی شامل کر لیں، سکھر بھی شامل، کوئٹہ بھی، ان کا تو مجھے پتہ ہے، KPK میں پشاور، کہ جہاں مردوں سے خواتین کے تعلیمی ادارے زیادہ نہ ہوں. ہر جگہ زیادہ ہے. جابز اپرچونٹیز، یعنی خواتین ویسے بھی کمپیٹ کر سکتی ہیں، ان کی مخصوص نشستیں بھی ہیں، پارلیمنٹ میں ویسے بھی جا سکتی ہیں، مخصوص نشستیں بھی ہیں، ان کو بہت زیادہ مواقع دیے جا رہے ہیں. تو یہ تو بات نہیں ہے. چند باتیں ہیں جن پر جو ہمارے ہاں کے ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان میں بھی اتفاق ایسا ہے کہ مرد زیادہ ہیں، خواتین کم ہیں، جو فیمنزم کے ایکٹیوسٹ زیادہ ہیں، جو حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں. تو ان کے پاس جو نعرے ہیں وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جن کو ہم کہہ سکیں کہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتے ہوئے ہمارے پوری طرح وہ جانتے ہیں چیزوں کو. ایک اوپری سی بحثیں ہیں، ایک اوور سمپلیفیکیشن کر کے عورت کو تعلیم کا حق ہونا چاہیے. بھائی کہاں روکا ہوا ہے؟ ساری خواتین تو پڑھ رہی ہیں. اس وقت مسئلہ یہ بنا لڑکوں کو داخلے نہیں مل رہے. یعنی بالکل اس وقت یہ ہو چکا ہے کہ اب سنجیدگی سے ایکڈیمیا میں یہ سوال ہے کہ شاید اب ہمیں مردوں کی سیٹیں مخصوص کرنی پڑیں، ورنہ اور 4-5 سال بعد لڑکے تو شاید داخلے نہ لے پائیں گے. اور یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں جو خواتین پڑھتی ہیں وہ اس کو اپلائی نہیں کرتی، وہ کام پہ نہیں کرتی. یعنی جتنی ڈاکٹر بنتی ہیں اتنی ڈاکٹر فیلڈ میں نظر نہیں آتی، جتنی انجینئر بنی اتنی انجینئر فیلڈ میں نظر نہیں آ رہی. ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بنتی ہے اور محلے کے اسکول میں پڑھا رہی، میں یہ جانتا ہوں ایسا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جاب اپرچونٹی نہیں ہے، بس جب آپ نے برابری کی سطح پہ جاب لینی پھر تو ویگن میں بھی سفر کرنا پڑے گا، کچھ فٹیگ آپ کو آئے گی. اب یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ڈاکٹر بن جائے تو گھر میں جاب ملے، ایسا بھی نہیں ہوا کرتا. تو یہ جو پڑھتے ہیں وہ اس کو اپلائی نہیں کرتے. اور یہ پاکستان کی حد تک ایک سنجیدہ سوال ہے کہ شاید ہمارے پاس اگلے 7, 8, 10 سال میں ورک فورس ختم ہو جائے، کہ ہم نے ایسی ایک بھیڑ چال میں چیزیں کر دی ہیں کہ خواتین تعلیم زیادہ حاصل کر رہی ہیں، مرد اس نمبروں کی ریس میں شاید وہ آگے نکل گئی ہیں، وہ داخلے ان کو مل جاتے ہیں، وہ پڑھ کے فیلڈ میں آتی ہیں، کام نہیں کرتی. اور جو پوٹینشلی کام کر سکتے ہیں ان کو ہم داخلہ نہیں دے رہے. یہ ایک سوال ہے ہمارے پاس بڑا، اور اس گراؤنڈ ریالٹیز کو کوئی جانتا نہیں اور کہیں بات نہیں کر سکتے آپ. اب پورا میڈیا، یعنی میں اگر یہ بات کسی میڈیا میں بیٹھ کے کرنا چاہوں کہ جناب یہ خواتین کے داخلے پابندی لگائیں اور لڑکوں کو زیادہ داخلے دیں، تو پورے سب پنجے جھاڑ کے میرے پیچھے پڑ جائیں گے. ممکن نہیں یہ بات کرنا کہیں. سب سے خطرناک بات یہ کہ جب ہم ایک ایسی سٹیٹمنٹ بنا لیتے ہیں جس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ہمارے پاس علمی تحقیق نہیں ہوتی، اور ایک اندازے اور تخمینے کی بنیاد پر اور باقی سب چیزوں کو اس کے مطابق طے کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کو ہی اصول سمجھ لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم کبھی بھی درست نتائج تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی وہ ہمیں اس سے ایک درست رہنمائی مل سکتی ہے. اب یہ پرابلم ہے. ابھی جیسے میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں جو نعرہ ہے وہ یہی ہے کہ حقوق نسواں کا، تو لیکن جو حقوق دستیاب ہے وہ میرا خیال ہے کہ اب بھی جو ان کی اپنی تعریف ہے ہیومنسٹوں کی اور یہ فیمنسٹوں کی، اس کے حساب سے کوئی کم نہیں ہے. بہت معقول حقوق دستیاب ہے. یہاں پہ پاکستان کے حد تک میں بات کروں، میں نے ظاہر پوری دنیا نہیں دیکھی، میں تو پاکستان دیکھا. پاکستان کا بھی پنجاب اور کراچی میرا زیادہ آنا جانا ہے، جہاں میں نے مطالعہ کیا اور سنجیدگی سے میں نے دیکھا ہے. تو ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ جس پہ کوئی حقوق نسواں کے حوالے سے الارمنگ صورتحال ہو. اگر گاؤں کی عورت پس رہی ہے غریب، تو مرد بھی تو پس رہا ہے. یعنی کچھ صرف عورت ہونے وجہ سے نہیں پس رہا، اگر وہ پوری خاندان، ایک پنجاب میں یا سندھ میں کہیں بھی ہاریوں کا یا مزاروں کا پورا خاندان سفر کر رہا ہے، کہ عورت ہونا سفر نہیں کر رہے. ایک ہمارے ایک اصطلاح ونی یا ونی، ایک ونی کی جو ہے اصطلاح،
اچھا اب یہاں پر لاہور میں بیٹھنے والا کوئی فرد اس کا تصور نہیں کر سکتا یہ کیا ہے. آپ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ جب 20 قتل ہو چکے ہیں ان خاندانوں میں اور ایک پیدا ہونے والا بچہ بھی اذان کی کان میں آواز بعد میں پڑے اور بندوقیں اٹھا کے پہلے وہ فائرنگ کی آواز سنے تو ان کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے. پوری نسلیں ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے پورے خاندان ہمارے سے سرگودا سے کچھ میل دور میاں والی شروع ہوتا ہے, یہ خوشاب شروع ہوتا ہے, پورے خاندان ختم ہو جاتے ہیں. یعنی وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ دشمنی میں کہ اس کے ہم نے خاندان کی عورتوں کو بازار بھیجنا ہے. یعنی ہمارے خواتین عام طور پہ ظاہر اب تو بہت فرق بیٹھ گیا ہے شہروں میں تو, لیکن گاؤں میں بھی خواتین شاپنگ کرنے سبزی وغیرہ خریدنے نہیں جاتی جو ہماری اشرافیہ ہے. تو یعنی کب سبزی خریدنے جائے گی جب سارے مرد قتل ہو جائیں گے, وہ تب نکلے گی سبزی خریدنے, اور پورے مرد 20 25 قتل کیے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہوتے نہیں. اگر اس کو حل کرنے کے لیے ایک آدھی شادی کر دی جائے تو شاید یہ وہی لوگ سمجھ سکیں جو دشمنیوں میں سے گزر رہے ہیں. جو دشمنیوں میں سے نہیں گزر رہے, جن کے بھائی بیٹے اور باپ تایا چچا قتل نہیں ہو, وہ شاید اس کرم کو سمجھ نہ سکیں. جو ختم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ختم نہیں ہو رہی, وہ ایک ڈھنگ سے جینا چاہ رہے ہیں, وہ جی نہیں پا رہے. اور یہ بھی شاید یہاں کے لوگوں کو اس طرح پتہ نہ ہو کہ جو لڑکی ونی ہو کے جاتی ہے اس کو معاشرے میں بہت اہمیت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کی وجہ سے 2 خاندانوں میں اتنے قتل ہو چکے ہیں اور آئندہ سے قتل و غارت کری بند ہو گئی ہے. اچھا پھر اب میں اگر وہ جو فیمنزم کی بات کر رہے ہیں ہم اسی نظر سے دیکھیں تو ایک مرد بھی تو ایک ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے جو اس کی دشمن کی بہن یا بیٹی ہے. ایک سوال یہ بھی تو ہے نا کہ یہ کیا صرف عورت میں ظلم ہے؟ کیا مجھے ایک ایسی عورت کے ساتھ رہنے میں مجبور نہیں کیا جا رہا کہ جس کا بھائی میرے بھائی کا قاتل ہے؟ اسے ہم ایک نظر سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہاں بیٹھ کے فیصلے بڑے عجیب و غریب کرتے ہیں. شاید جسے ہم کہتے ہیں چائے کی پیالی میں انقلاب, یہ اسی قسم کی چیز ہوتی ہیں کہ یہ صرف اتنی سادہ چیز نہیں, یہ اوور سمپلیفیکیشن کر کے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے زمینی حقائق سے دور ہو کر چیزوں کو دیکھنا اور ہے, فیلڈ میں رہ کے چیزوں کو دیکھنا اور ایک چیز ہے. ہم اگر نکلیں, ہم میاں والی جائیں, ہم آگے ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف نکلیں, عیسیٰ خیل جائیں, ہم کالا باغ جائیں, اور کرک جو پختون بیلٹ جو پتھریلی زمین کے لوگ ہیں, یہ سوات وغیرہ جہاں پہ ہریالی ہے ادھر لوگ نرم ہیں, یہ پتھریلی زمین کے لوگ ہیں کہ لوگوں کے مزاج ہی بڑے پتھر ہوتے ہیں. یہ اتنی اب کتنا بڑا یہ شوشہ ہے, کتنا بڑا طوفان ہے ونی والا, حالانکہ اس سے ہمیشہ خیر برآمد ہوئی ہے. مسئلہ تو نتائج ہے نا کہ دیکھیں علت غائی کیا, اگر کسی وجہ سے ایک چھوٹے سے کام سے اگر خیر برآمد ہو رہی ہے, اگر امن ہو رہا ہے, ہم تمام قوانین قاعدے ضابطے اصول فلسفے کیوں بناتے ہیں؟ ایک پرامن صالح معاشرہ بنانے کے لیے جس میں کسی کا استحصال نہ ہو. اگر کسی کی چھوٹی سی قربانی یا کسی کے ایک فیل سے, اور پھر میں کہوں گا کہ ایک عورت کی قربانی نہیں ہوتی, ایک مرد کی قربانی بھی ہوتی ہے, مرد بھی قربانی دے رہا ہے. اگر 2 خاندان یا پورا علاقہ, اور پھر قتل غارت گری 2 خاندانوں تک نہیں رہتی, وہ بہت پھیلتی ہے, اگر وہ ختم ہو جاتی ہے تو اسے میں تو یہی عرض کروں گا کہ اس سے خیر برآمد ہوئی ہے, اس سے شر تو برآمد نہیں ہو رہا. اس کو شر کے طور پر کیوں دیکھا جا رہا ہے کہ شاید کچھ لوگ نہیں چاہتے, پھر ہم یہی کہیں گے کہ شاید کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ خیر برآمد ہو, چیزیں ٹھیک طریقے سے چلیں. تو میرا جو اس میں ہم نے فیمنزم کے بارے میں جو پاکستان کے حد تک میں دیکھتا ہوں وہ یہ کہ ایک تو وہ لوگ فیمنزم کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ جن کو شاید حقوق و فرائض کی تعریف کا ہی علم نہیں ہے کہ حق کسے کہتے ہیں اور فرض کسے کہتے ہیں. حقوق کے نام پر وہ خواتین کو حقوق سے محروم کر رہے ہیں, ان کے فرائض میں اضافہ کر رہے ہیں, اس سے ہم نے لیا کوئی نہیں. آج بھی بیچاری جو خواتین کام کر رہی ہیں, جو اسکولوں میں کام کر رہی ہیں, جو کالجز میں ہمارے سے کالجز میں یونیورسٹیز میں جو خواتین کام کر رہی ہیں, اب بھی باہر بچہ وہی پیدا کر رہی ہیں, بچے کو وہی پال رہی ہیں, گھر میں ہنڈیاں بھی وہی پکا رہی ہیں, روٹی بھی وہی پکا رہی ہیں. ایک اضافی ذمہ داری ان کو بخش دی ہے کہ جناب آپ کما کے بھی لے کے آئیں. اب مجھے نہیں پتا کہ ہم اسے حقوق نسواں کہیں گے یا فرائض نسواں کہیں گے, کیونکہ تعریفوں کے مطابق تو یہ فرائض ہی بنتے ہیں, حقوق نہیں بنیں گے. تو ایک تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ شاید ابھی ہمیں صحیح تعریفوں کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ حقوق کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, اور دوسرے جو لوگ اس کو لے کر اس کے مشل بردار بنے ہوئے اور اس کے لیے اس کو اٹھائے پھر رہے ہیں, اس کے نعرے لیے پھر رہے ہیں, وہ بھی شاید ان چیزوں کی زمینی حقائق کو نہیں جانتے, ان کے پاس یہ پورا ڈیٹا نہیں ہے, یا یہ بھی
کہ ان کو یہی علم نہیں کہ کیا ہمارے خاص سوسائٹی کے لیے، خاص معاشرے کے لیے اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہم آسانی سے اس کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ کیا آج سے 100 سال پہلے کی ہماری زندگی میں زیادہ امن اور سکون تھا یا آج ہے؟ اب ایک نام ہے ترقی کی، جی انسان ترقی کر رہا ہے، ٹھیک ہے ترقی کر رہا ہے، چیزوں کی ایجاد کا نام تو ترقی نہیں ہے۔ کوئی ذہنی ترقی بھی تو انسان کی ہوا کرتی ہے۔ اگر انسان نے واقعی ترقی کی ہوتی، کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ تو میرا خیال ہے کہ تالے بندے دنیا میں بند ہو جانے چاہیے تھے۔ تالے بننے تو بند نہیں ہوئے، انسان آج بھی اتنا ہی چور ہے، آج بھی اتنا ہی ڈکیت ہے، آج اسلحہ بننا بند تو نہیں ہوا۔ سب سے مہذب شہر دنیا کا اگر ہم گنے تو لندن کنزرویٹو لوگوں کا شہر ہے، ہر 3 آدمیوں پہ ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر 1 کروڑ آبادی تو 33 لاکھ کیمرہ ہے وہاں پر۔ انسان کو اس طرح پابند رکھ کے جینے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو ہم شاید آج سے 100 سال پہلے اتنے کیمرے نہ ہوں، اس پر اتنی پابندیاں نہ ہوں، وہ زیادہ آزادی سے سانس لیتا ہو۔ 1920 سے پہلے انسان زیادہ آزاد تھا۔ میرا باپ، میرا زیادہ نہیں، میرے ابو کے پردادا جو تھے وہ ہند وہاں سے اٹھے اور عرب سے اور آ کے بر صغیر میں آباد ہو گئے۔ اگر یہ 1920 کی یہ تقسیم نہ ہوتی تو آج بھی ہم آزاد ہوتے، کہیں اور چلے جاتے۔ جہاں انسان کا دل لگتا تھا، جہاں کچھ ملتا تھا کھانے پینے کو وہاں رہ لیتا تھا، جہاں پہ اسے کچھ بیزاری ہوتی تھی یا مشکل ہوتی تھی اٹھ کے کہیں اور چلا جاتا تھا۔ یہ انسان آج زیادہ پابند ہو گیا، آج زیادہ محدود اسے کر دیا گیا، اس کی آزادیاں آج زیادہ چھن کی گئی ہیں۔ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ انسان کو یہ سارا کچھ حقوق کے نام پہ چھینا گیا ہے۔ ایک میں اور عرض کر دوں، آخر میں بات ختم کروں گا، کہ جب مذہب کی بات کرتے ہیں تو ہمارا وحی کی، اور خاص طور پہ جو ہمارا اسلام ہے، اس میں حقوق کا ذکر ہی نہیں ملتا۔ یہاں تو فرائض کی بات ہے، ہم ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہوتے، ڈیلیورنگ اینڈ پہ ہوتے۔ شوہر کے حقوق نہیں ہیں، شوہر کے فرائض ہیں، وہ فرائض پورے کرے گا تو بیوی کے حقوق خود بخود پورے ہو جائیں گے۔ بیوی اپنے فرائض پورے کرے گی تو شوہر کے حقوق خود بخود پورے ہو جائیں گے۔ اولاد اپنے حقوق فرائض ادا کرے گی، حاکم اپنے فرائض ادا کرے گا، محکوم اپنے، رعایا اپنے فرائض ادا کرے گی۔ ہم نے فرائض ادا کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑا تو دنیا میں عذاب حقوق سے آیا ہے۔ حقوق کا مطلب کیا ہے؟ ایک نفسا نفسی، میرا، میں، مجھے دے دو۔ حقوق کا یہی مطلب ہے نا کہ سب سے پہلے میں، نفس کی غلامی۔ ہمارے ہاں تو یہ نہیں تھا، ہم تو فرائض کی بات کرتے تھے کہ نہیں پہلے آپ لے لیں بھائی، ہم نہیں لے لیں۔ تو یہ چھوٹی سی اگرچہ بات ہے، لیکن اس نے دنیا کو 2 منطقوں میں تقسیم کر دی ہے۔ فرائض میں ٹکراؤ نہیں آتا، جھگڑے نہیں ہوتے، اس کے لیے جلوس نہیں نکالنے پڑتے، حقوق کے لیے جلوس نکالنے پڑتے ہیں، لڑنا پڑتا ہے، جھگڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو بنیادی انسان کی تربیت میں ہی فرق آ گیا، اور جس کی وجہ سے صرف عورت ہی نہیں، مرد بھی اتنا ہی پریشان ہے جتنی کہ عورت پریشان ہے۔ پتہ نہیں آپ مذاق اڑا رہے ہیں میرا یا